السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متکئین علی سرر مصفوفہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الطور آیات مقدسہ نمبر 20 تا 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس جب ہم نے شروع کیا تو عرض کی گئی تھی کہ یہ پہلا رکوع کا آخری حصہ ہے اور اس میں متقین مومنین کی اللہ انعامات، اعزازات اور پھر جنت کا ماحول ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یقیناً 2 دروس میں ہم یہ گفتگو مکمل کریں گے۔ پہلے درس میں اللہ نے متقین کے لیے جنات، نعیم کا ذکر ارشاد فرمایا، وہ عرض کیا تھا۔ پھر اللہ ان کو پھل دیں گے، نعمتیں دیں گے، اور پھر سب سے بڑی نعمت جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے جنتیو، اے متقین، کھاؤ اور پیو، اور کھانا پینا بھی سبحان اللہ کیسا ہوگا، جو ہنیئن، جو جسم کی غذا بنے گا، حصہ بنے گا، وہ بڑا مفید کھانا ہوگا۔ اور پھر یہ سب کچھ کیوں اللہ دے رہے ہیں؟ کیوں اللہ یہ انعامات سے نواز رہے ہیں؟ بما کنتم تعملون، ان کی کارکردگی بہت اونچی ہے، ان کا عمل و کردار بڑا اونچا ہے۔ اور یہاں میرے عزیزو یاد رکھو، یہ جو عمل صالح ہم کہتے ہیں، عمل صالح کا معنی نیک عمل ہے، لیکن نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو فکر اور فلسفے اور بیانیے کے مطابق ہو۔ فکر اعلیٰ ہے، بیانیہ بھی اعلیٰ ہے، جس کا تعلق دل سے ہے، اقرار باللسان سے ہے، لیکن اب یہ نامکمل ہے۔ اب اس پر عمل و کردار، یہ عمل صالح ہے۔ ہم عمل صالح کو ہمارے ہاں بعض ہمارے سادہ مذہبی لوگ بھی وہ بند کر دیتے ہیں ارکان اسلام تک۔ یعنی نماز کی ہماری فلسفی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ارکان اسلام میں زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، وہ کرتے ہیں، یہ عمل صالح بالکل ہے، کیوں نہیں؟ لیکن ہمارا ایمان تو ارکان اسلام تک ہے ہی نہیں۔ ہمارا ایمان اللہ پر جامع ہے۔ ہم تو تمام شعبہ جات میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو جس طرح نماز ہم نے دکھا دی کہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو سیاسی نظام کسی اور کا کیوں ہے؟ یہ بھی تو دکھانا ضروری ہے، یہ بھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ جہاد ارکان اسلام میں سے ہے، بلکہ جہاد تو ایک وقت میں جب فرض ہوتا ہے تو سارے ارکان پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور جہاد کیا ہے؟ ظلم کے خلاف عدل کا نظام قائم کرنا، غلامی سے آزادی حاصل کرنا، یہ جہاد ہے۔ اللہ کے سسٹم کو بالادست کرنا ہے، غالب کرنا ہے، یہی تو جہاد ہے کہ ظالم مافیا اللہ کے نظام کو غالب نہیں ہونے دیتا۔ اللہ کے نبیوں کو یہی تو اللہ رب العزت نے ہدف دیا، ٹاسک دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، اذهب الی فرعون انہ طغی، وہ ظالم اور سرکش ہے،
اس کے سسٹم کو توڑ دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کیا اختلاف تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے گھر میں پلے بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پرورش ہوئی۔ اللہ نے کہا وہ ظالم ہے، سرکش ہے، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے اس نے، یہ اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، رب کہتا ہے، لہذا اس کے نظام کو توڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ابو جہل کے نظام کو توڑ دو، اس دور کا فرعون ابو جہل ہے، اور بین الاقوامی سطح پر کیسر و کسرا ہے۔ میرے عزیزو یہ عملی نظاموں سے تو ہوگا۔ جنتیوں کی نعمتیں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، جن کا اعلیٰ ایمان ہے اور اعلیٰ عمل ہے، عمل و کردار ہے۔ متکئین علی سرور مصفوفہ، جنت کا ماحول سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اپنے تختوں پر، اور صوفے برابر قطار میں ہوں گے۔ صوفہ، تخت، وہ اس کی حالت کیسی ہوگی اللہ تو سمجھانے کے لیے یہ دنیا کی چیزوں کے نام لیتے ہیں میرے عزیزوں، لیکن جنت میں کتنے اعلیٰ ہوں گے وہ تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ کہتے ہیں ہم ان کی شادیاں کریں گے حوروں کے ساتھ جن کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ سچے لوگ، سچی جماعت، سچے اکابرین، لیڈرز، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، اور جن کی اولادوں نے ایمان کے ساتھ، اعلیٰ فکر اور فلسفے کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ وہ والدین، بزرگ، بڑے لیڈر، سچے علماء، سچے جو سچی جماعتیں ہیں، اور ان کے پیچھے چلنے والی ان کی اولادیں، ان کو ماننے والے جو ایمان پر قائم رہے، اعلیٰ فلسفی اختیار کی، عمل و کردار ادا کیا، اللہ کہتے ہیں الحقنا بہم ذریتہم، اللہ ان کی اولادوں کو، ان کی جماعتوں کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ وما علتناہم من عملہم من شیء، سبحان اللہ۔ اور وہ جو بزرگ لیڈر ہیں ان کے کسی عمل میں سے ذرہ بھر بھی کمی نہیں آئے گی۔ جو بڑے بزرگ ہیں، والدین ہیں، سچے لیڈر ہیں، ان کے بھی عمل سے، ان کے حصے سے کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ان کو جو متبعین ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، ان کو بھی ملا دیا جائے گا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا ایک بدلہ ملے گا۔ ایک تو میرٹ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت کا نتیجہ ہے، عمل کا نتیجہ، اور پھر درجہ بندی بھی ہوگی۔ درجہ بندی تو ہوتی ہے، لیکن درجہ بندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالکل دور ہو جائیں گے، بلکہ ان کو اللہ فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو، ان کی ذریت کو، پیروی کرنے والوں کو اللہ ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ بڑا پیارا ماحول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم ان کو فروٹ دیں گے، میوے دیں گے، اور میوے بھی لگاتار ہر وقت یعنی موجود ہوں گے۔ وَلَحْمٍ، اور گوشت، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جس چیز کو بھی جی چاہے گا، جو دل میں آئے گا فوراً حاضر ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ تو میوہ جات اور گوشت مستقل ایک غذا ہے، یہ بھی اللہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج بھی ظاہر ہم گوشت اور میووں کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو یہ جنت کے میوے اور جنت کا گوشت کھانا چاہتے ہیں تو پھر اعلیٰ ایمان، جس طرح اللہ ماحول بتا رہے ہیں اس ماحول کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو، جھپٹتے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ پیالہ ہوگا شراب کا، اور شراب کی خصوصیت دو اللہ نے ارشاد فرمائی، لا لغو فیہا،
ولا تأثیم، اس میں کوئی نہ تو گناہ ہوگا نہ ہی کم عقلی ہوگی کہ انسان منہ سے کوئی غلط لفظ نکال دے، لغو بات، غلط بات کر دے۔ یہ اللہ نے ارشاد فرما کر دنیا کی شراب کا مقابلہ کیا ہے۔ دنیا میں جو شراب ہے اس کا ایک پہلو تو یہ ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں انسان کی صلاحیت بڑھتی ہے، لیکن منفی پہلو کیا ہے کہ اس میں لغو، انسان پینے کے بعد عقل ماری جاتی ہے، جو مرضی منہ سے بکواس کرتا ہے، بری بات کر دیتا ہے، اور پھر گناہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں۔ وہاں بھی اللہ شراب دیں گے، لیکن منفی پہلو سارے ختم ہو جائیں گے، مثبت پہلو ہوگا جس سے ان کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا، اور وہ ایک شراباً طہورا، وہ ایک مشروب ہو جائے گا جو بڑا پاکیزہ ہوگا۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور جنتیوں پر وہ لڑکے، غلمان لڑکے چھوٹے چھوٹے وہ پھر رہے ہوں گے، اور لڑکوں کی اللہ نے جو خصوصیت ارشاد فرمائی کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، وہ ایسے ہوں گے جیسا کہ موتی غلاف میں بند ہوتے ہیں۔ کسی غلاف میں، کپڑے میں لپٹا ہوا جو موتی ہے، ہیرا ہے، یعنی کوئی اس پہ گندگی نہیں، کوئی علائش نہیں ہے، اس طرح کی ان کی کیفیت ہوگی، اور وہ خدمت میں ہوں گے، جنتیوں کی خدمت میں لگے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، سنیے آج کے دور کے لیے یہ بڑی نمونہ کی بات ہے، اللہ تربیت فرما رہے ہیں کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، وہاں تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ نہیں کہ پیچھے پیچھے، نہیں، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور بڑے بادشاہوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہی بیٹھنے کا طریقہ ہوتا ہے بہترین۔ اور پھر سوال کریں گے، قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہیں گے ہم تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں مشفقین، ڈرتے ہوئے۔ دنیا کے اندر ہم ڈرتے رہتے تھے اللہ سے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تھا، اور یہ جو اللہ کا ڈر اور خوف ہے میرے عزیزو، قرآن پاک میں کئی جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل اللہ سے لگا ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھو، اللہ سے ڈرنا لفظوں میں نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہے، نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قول، ہمارے فعل، ہمارے قلب، تمام تر صلاحیتیں اللہ کے سامنے جھکا دیں، اللہ کی بالادستی قائم کر دی، اور پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی اللہ کو راضی کرنے کے اعتبار سے دل میں یہ چاہت ہے کہ ہم اللہ کو اور خوش کر لیں، اور اللہ کے قریب ہو جائے، اور اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، کتنے اللہ کے قریب ہیں، اور ڈر کتنا ہے، ساری ساری رات اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، غزوات ہو رہے ہیں، عبادات ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ فمن اللہ علینا، پس اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ووقانا، اور ہمیں بچا لیا ہے، عذاب السموم، یہ جو لو ہے، جہنم کی لو، عذاب اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے۔ انا کنا من قبل، بے شک ہم تھے اس سے پہلے، ندعوہ، ہم اسی کو پکارتے تھے، انہ هو البر الرحیم، بے شک وہی نیک سلوک کرنے والا، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس کو پکارا، ہم نے اپنا تعلق اس سے قائم کیا، دنیا میں کسی اور طاقت کو بڑا نہیں سمجھا، آج اللہ نے ہمیں یہ انعام دے دیا ہے۔ میرے عزیزو،
ایسے اللہ انعام دیتے ہیں، ہمیں بھی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ ہی سے اپنا لگاؤ پیدا کریں، اللہ کے نظام کو غالب کریں، اس کی توفیق اور صلاحیت اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔